اب آپ کو سمجھ آئے گی حضور یہ ہے جو دن میں آپ سے میری بات ہو رہی تھی نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ اے حبیب یہ جو کتابیں اٹھا کے پھرتے ہیں یہ گدھے ہیں۔ ہائے ہائے، یعنی انہوں نے کتابیں اٹھا تو رکھی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کتاب مانتے ہیں، صاحب کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے یہ گدھے ہیں، یہ جانور سے بدتر ہے۔ نا کیا کر رہے نظام محترم، توجہ نہیں کر رہے۔ میں حیوان ناطق اور حیوان شامل کو سمجھاتا چلوں۔ حیوان ناطق یعنی انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو جانور سے بدتر، اور حیوان شامل اپنی فطرت بدل دے تو انسان سے افضل۔ شاید میں نے ان دنوں کو بات کی ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، مگر ابھی یاد آ چکی ہے، میں دوبارہ ویسے اس موضوع کو ملانے کے لیے۔ جب رسول اور جناب حضرت ابوبکر غار میں گئے، باہری کتا، اس کتے نے اپنی فطرت بدل دی، نہ وہ بھونکا، نہ وہ چونکا، نہ اس نے مخبری کی۔ وہ کتا بھونکا نہیں ہے، وہ بھونکا نہیں ہے کہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا سردار اندر ہے، کتا ہے یہ جانتا ہے کہ میرے مالک کو خطرہ نہ ہو، بھونکا ہی نہیں، یہ نہیں بھونکا۔ یہ نہیں بھونکا انسان، یہ نہیں بھونکا، یہ خاموش ہے، یہ خاموش بیٹھا رہا۔ میری جان قربان حضرت ابوبکر پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں بھونکا، یہ نہیں بھونکا، کتا نہیں بھونکا، توجہ یہ نہیں ہے، یہ کتا بھونکا نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کبوتری نے ایمرجنسی میں انڈے دے دیے، توجہ کیجیے گا، ایک دم اس نے 2 انڈے بھی دے دیے، مکڑی نے جالا بھی بن دیا۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں، جب وہ لوگ چلے گئے 10 بدستہ کا میرے آقا، ہم لوگ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو صحابہ کہف کے کتے کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کہف کے کتے کو کہتے ہیں وہ ہم سے افضل ہے، اس لیے کہ اسے نبی کی معرفت تھی۔ اب جسے نبی کی معرفت ہے اس کی جوتی جیسے بھی نہیں ہے، جو ہے یا نہیں ہے دیدار محترم۔ آپ پوچھا یا رسول اللہ یہ کتا بھونکا نہیں، چلے ہو سکتا ہے بیمار ہو، کبوتری نے انڈے دے دیے، ہو سکتا ہے وقت ہو، یہ سمجھ نہیں آئی، مکڑی نے جالا بن دیا اور تلوار سے جالا توڑا گیا، جالا بھی نہیں ٹوٹا۔ تاریخ شبلی نعمانی، توجہ ہے یا نہیں؟ اہل سنت بھائی اپنی کتاب ہے، رسول نے کہا ان کو جانے دو، اے میرے دوست ان کو جانے دو۔ ابھی ہم دونوں اس مکڑی سے پوچھیں گے، جو ہی مکڑی کے پاس آتے ہیں، رسول نے کہا یا ملک هو البیت الاسقطی، بتاؤ یہ تمہارا گھر توڑا انہوں نے کیوں نہیں، کوشش کی ٹوٹا کیوں نہیں؟ اس نے 10 بدستہ کہا یا رسول اللہ ہو وانا فطرت المبلغات، میں تو اپنی فطرت سے ہٹ گئی تھی، تمہارے عشق میں انا نار علی المظہر۔ مبتلا ہو گئی، میں آپ کے عشق میں مبتلا، میں نے آپ کی محبت میں اپنی فطرت بدلی، میرے دل نے چاہا کہ ایک ایسا جالا بنوں کہ جب یہ لوگ آئیں تو سمجھے یہ کھنڈر ہے، یہاں کوئی نہیں آیا،
میری زبان سے نکلا ناد علی محمد اللہ جائے، بس یہ نکلنا تھا کہ میرے جالا بنا، کہ جالا میں نے ناد علی پڑھ کے بنا ہے. وہ مکڑی کتنی عظیم ہے کہ جانتی ہے نبی کا تحفظ صرف ناد علی سے ہے. وہ مکڑی ہے، جانتی ہے کہ تحفظ رسالت، تحفظ نبوت صرف ناد علی سے ہے. وہ جانتی ہے کہ یا علی مدد کہیں گے تو محمد کا تحفظ ہوگا، ان سے قدریں اچھی ہیں. منکرین یا علی مدد توجہ نہیں کر رہے. اب یا علی مدد کہنا یہ ہے فطرت. مکڑی نے اپنی فطرت بدلی. اللہ توجہ کیوں نہیں کرے دیدار محترم؟ مکڑی نے اپنی فطرت بدل دی. کتے نے، اصحاب کہف کا کتا قطمین غار کے باہر بیٹھا فطرت بدل دی. نجیس ہے نا کتا، روکے اسے کوئی جنت میں جانے سے؟ کسی میں دم خم ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار محترم؟ کسی میں دم خم ہے؟ کوئی اپنے علم کے اصلے پہ اس کتے کو روک کے دکھایا، اللہ اس کے ساتھ کتا کتا نہ کر دے. اللہ اس کا کتا کتا کر دے گا کہ تو اس کتے کو روکے گا. تیری جرت کیسے ہے کہ تو اس کتے کو روکے؟ یہ کتا انسانوں سے افضل ہے کیونکہ نبی کی اتنی سی چاہے معرفت رکھتا ہے، رکھتا تو ہے. حیوان ناطق کسے کہتے ہیں؟ اگر حجت کا شک آ گیا تو کتے سے بدتر. حیوان صامت کسے کہتے ہیں کہ اس نے حجت کے لیے اپنی معرفت اور اپنی فطرت بدل دی اور وہ انسان سے افضل. جہاں میں نے آنا ہے میں جو میرے موضوع کو سمجھنے میں جہاں آنا چاہتا ہوں. اب آپ کو دیہاتوں میں رہنے، میں کسی دور میں نے بہت کتے پالے، میں نے آپ بتایا بھی تھا پھر صاحب کو. میں مولوی بنا وہ ڈر گیا کہ کوئی فتوی نہیں آ جائے. وہ کتے پالنے سے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے نا. کہتے ہیں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. بہرحال مجبوری تھی، میں نے کتے پالنا چھوڑ دیے، وگرنہ میرے ہر ذات کا کتا پالا بھی ہے، رکھا بھی ہے. کتوں سے میرا پالا شروع سے رہا. اب آپ نے بھی، آپ کے گھروں میں بھی یہ کشمیر کی وادیاں ہیں سر، سب خدا کی قسم یہ مثل جنت ہے. مثل نہیں تو مثل ضرور ہے. آپ نے اکثر گھروں میں جانور رکھے ہوں گے، ایک مالک ہوتا ہے، توجہ ہے. اب یہ جو حیوان ناطق اور حیوان صامت ہے، اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں رائی. یہ اگر سمجھ آ گیا تو آل محمد کی قسم حجت سمجھ آ جائے گی امام زمان. یہ میرا چیلنج ہے، اگر آپ کو رائی سمجھ آ گیا، رے الف عین یہ رائی. مولا کا لقب ہے رائی الخلق، خلق کا رائی. رائی کسے کہتے ہیں؟ مالک کو، جو جانور کو پالتا ہے. بچہ میں کیا کروں زیدان محترم؟ یعنی کہ میں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا، اور اس کا نام بھی میں نے ڈائنا رکھا تھا، ٹھیک ہے. اور میں وہ میری زبان نہیں سمجھتا تھا. کتے کو مالک کی زبان سمجھ نہیں آتی. بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو بھی مالک کی گفتگو سمجھ نہیں آتی. گائے ہے، بیل ہے، کوئی سا بھی جانور ہے، پرندہ ہے، مالک کی آواز اسے سمجھ نہیں آتی. مالک نے اس سے محبت کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اس کے لیے کچھ لفظ بنائے ہوتے ہیں. میرے اللہ، میرا سم المجمع بکم المجمع، ٹھیک ہے نا. جب میری ڈائنا دور چلی جاتی تھی تو میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ دور سے بھاگ کے آتی تھی. یعنی یہ
کوئی لفظ نہیں ہے. توجہ ہے ذرا محترم. میری عرض یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام پہلے امام سے لے کے 11 امام تک کتنے کتے پالے؟ میں نے کب کہہ دیا کتے؟ میں رائے الخلق کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات گفتگو پوری تو سن لیں. ہم اس وقت ان کی بات کر رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. پوری بات سن لیں. پوری سن لو میری. میں نے کب کہا کہ کتے پال؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے پتا چلا میں نے نہیں پالا. بارہ چھوڑے اس بات تو ہے گا نہیں. ہم نے جانور پالتے ہیں. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا, میری طرف دیکھیں, کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہے. تو ہم نے جانور کو سکھانے کے لیے جی